اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے دفتر تقدیر، یعنی تقدیر کا خلاصہ۔ تقدیر مارکس ہے، کوشش مزدور۔ تقدیر عورت ہے، کوشش مرد۔ تقدیر رات ہے، کوشش دن۔ تقدیر دین ہے تو کوشش دنیا۔ تقدیر آسمان ہے، کوشش زمین۔ تقدیر روح ہے، کوشش جسم۔ تقدیر خدا ہے، کوشش بندہ۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہشتر قدرت نے انسان کی تقدیروں کو خلق کر چکا تھا، لیکن تقدیریں بے کیف و بے نور تھیں، ان میں ضیاء نہ تھی، روشنی نہ تھی۔ پس قدرت نے تقدیروں کو چمکانے اور روشن کرنے کے لیے انسان یعنی کوشش و عمل کو پیدا کیا۔ انسان مجسم کوشش مجسم عمل ہے۔ انسانی جہد و عمل سے ہی تقدیریں روشن اور چمکیلی ہوتی ہیں۔ تقدیروں کی اصلیت یہ ہے کہ وہ ستارے ہیں۔ ستاروں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ روحیں ہیں، اور روحوں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ بعد قیامت فرشتے حور کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، اور انسان جن کی کوشش و عمل سے ستارے روشن ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور آراستہ ہو رہے ہیں، وہی ستارے انسان کو روز قیامت جنت میں حور کی شکل میں عطا ہوگی، کیونکہ انسان کو یعنی ستاروں اور تقدیروں کو روشن کرنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ دنیا میں اپنی کوشش و عمل سے اپنے تقدیروں کو چمکانے کے لیے آیا ہے۔ جس کا کوشش و عمل جیسا ہوگا، جس نے جیسا عمل کیا، جس نے جتنی کوشش کی ہوگی، اس کا ستارہ اتنا ہی روشن اور اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ گویا کہ آدمی کا تقدیر ہی آدمی کو روز قیامت حور اور جنت کی شکل میں عطا ہوگا، یعنی عطا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ انسانی جسم پیکر عمل اور بحر کوشش ہے۔ انسانی عمل اور انسان صرف عمل اور صرف عمل کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، تاکہ اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنی تقدیر کو روشن اور غیر فانی بنا سکے۔ ہر ایک آدمی کا جسم و زندگی اپنا ستارہ اپنی روح یا اپنی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ گرچہ روح انسانی جسم میں داخل نہیں ہے، لیکن روح جسم کے ساتھ منسلک ہے۔ ہوا یعنی سانس کے ساتھ دونوں میں یعنی جسم روح میں مقناطیسی رابطہ ہے۔ انسان جو کچھ کے دنیا میں کرتا ہے وہ سب اس کے عمل میں داخل ہے، اور انسانی عمل کا نگہبان خود اس کا روح، خود اپنا ستارہ یا فرشتہ ہے۔ تمام عمر میں آدمی جو کچھ کے کرتا ہے، فرشتے وہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور بلکہ لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی موت آدمی کا روح فرشتہ ہی اس سے جواب طلب ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت آدمی کا روح یعنی فرشتہ ہی اس سے جواب طلب ہوتا ہے۔ آدمی کو تا قیامت وقت دیا گیا ہے کہ وہ اس عرصہ میں اپنی روح، اپنی ستارہ یا تقدیر و جنت کو چمکائے، روشن کرے، جس قدر کے روشن کر سکتا ہو۔ بہرکیف آدمی کی تقدیر ہی اسے جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ ایک بات دوبارہ کہنا ضروری ہے کہ روح یعنی فرشتے جو اب انسان کی تقدیریں اور جنت ہیں، انسان کے بہت پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا آدمی بذات خود روح نہیں ہے، بلکہ آدمی صرف جسم و جان ہے، اور موت کے وقت آدمی کا جان ہی قبض ہوتا ہے، اور جان کو قبض کرنے والا انسان کا روح یا فرشتہ ہی ہوتا ہے، اور جان پھر دوبارہ مقام علین اور مقام سجین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ مقامات انسانی وجود کے اندر ہی ہیں۔ گویا کہ جان پھر مقام جان میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو تا قیامت فرصت ہے کہ اس عرصہ میں اپنی تقدیروں کو چمکائے اور روشن کرے، جس قدر کے روشن کر سکتا ہو۔ بس آدمی جسم و جان ہے،
اور مجسم کوشش ہے حصول تقدیر کے، کیونکہ تقدیر ہی جنت ہے۔ انسان دنیا میں حصول دنیا کے لیے نہیں آیا بلکہ حصول دین کے لیے آیا ہے، حصول تقدیر و جنت کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، اور انسان کی تقدیر جنت انسانی عمل کے مطابق ہی ہوگا۔ دنیا دارالعمل ہے اور انسان عمل کے لیے ایک آلہ ہے، اور روحیں جو آسمان یا آسمانی فضائیں ستارے بن کر مقیم ہیں، گرچہ انسان کو دکھائی پڑتا ہے مگر آدمی اور ستاروں کی بلندی کے درمیان کئی ایک پردے حائل ہیں۔ اس بنا پر ستاروں کی صورت اور اصلیت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ستاروں کو آسمان میں انسانی آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر ایسا ہے جیسے کہ ہم آدمی کے آنکھ کے اندر کی سفید تل کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن تل کے اوپر آنکھ میں کئی ایک سیاہ پردے ہیں اور سفید تل کو ان پردوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس طرح ستارے آسمان میں کئی پردے کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ کر ستاروں کی اصل و حقیقت کا کچھ سراغ نہیں ملتا، لیکن روز قیامت جب آسمان کھل جائے گا، ستارے فرشتہ و حور کی شکل میں زمین پر اتر آئیں گے اور ستاروں کی اصلیت ظاہر ہوگا کہ آسمان میں چمکنے والے یہ تارے کیا ہیں۔ مگر وہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت عجیب ہوگا جو لوگ دنیا کو دارالعمل نہیں سمجھتے اور نہ اپنی کوشش و عمل سے اپنے روح اپنے تقدیر کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی لوگ بے نصیب ہیں اور دوزخی ہوں گے جن کی تقدیریں بے نور ہوں گی، ان سے راضی نہیں ہوگا اللہ مگر وہ لوگ جو صاحب عمل ہیں اور دنیا کو دارالعمل جان کر اپنی روح اپنی تقدیر کو روشن کرنے کی عمل کرتے ہیں، وہی لوگ صاحب تقدیر اور جنتی ہوں گے۔ تقدیروں کی 8 قسمیں ہیں اور ہر ایک تقدیر اپنی صورت و صفت کے طور پر واحد ہے۔ جیسے کہ آدمی اپنی صورت و صفت اور آواز کے لحاظ سے واحد و یکتا ہے کہ ایک کی آواز صورت دوسرے سے جداگانہ ہے، ویسے ہی تقدیریں یعنی روحیں اپنی صورت و صفت کے لحاظ سے الگ ہیں کہ ایک کی خصوصیت و چمک دوسرے سے بالکل جداگانہ ہے، اور ہر ایک آدمی کی تقدیر الگ الگ ہیں اور اس کے اپنے عمل کے مطابق روشن ہیں۔ اور تقدیروں کی 8 قسمیں ایسی ہیں جیسے کہ آدمی کی صورتوں کا 8 قسم ہے یا 8 طرح کا رنگ و نکہت ہے، مثلا کالا، گورا، سانولا، گندمی، سرخ، سفید، زردی مائل اور سرخ سفید۔ گرج انسانی صورتوں کی یہی 8 قسمیں ہیں، ویسے ہی تقدیر یعنی روحوں کے بھی 8 قسمیں ہیں، اور سب کے سب انسان کے مانند ہی الگ الگ صورت و صفت رکھتے ہیں، ایسی کہ ایک کی چمک و خصوصیت دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کی قسمیں دوسرے سے بالکل نہیں الگ ہیں، جیسے کہ ایک انسان کی صورت و صفت دوسرے سے جداگانہ ہیں، آسمان میں چمکنے والے تارے بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ ستارے بے شمار ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں اور ان کی روشنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قدرت نے ستارے یعنی روحوں کو ایک جیسا ہی پیدا کیا تھا، سب کے سب بے نور اور ظلماتی تھیں، مگر ستارے یعنی روحیں کوشش اپنی یعنی آدمی کے عمل کے مطابق ہی روشن ہیں، اور دم انسان سے ہی ان میں جیا اور روشنی پیدا ہوا ہے، کیونکہ روحیں بے کیف و بے نور تھیں، لیکن اب کوشش انسان سے روشن و آراستہ و مکمل ہو رہی ہیں، اور قیامت تک کوشش انسان سے روشن ہوتی رہیں گی۔ دنیا دارالعمل ہے اور آدمی عمل کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے، یہ آدمی کے لیے ایک آلہ ہے اور انسان کا عمل بقائے دوام کے لیے ہے، اپنی تقدیر اپنی جنت اپنی روح کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ انسان حصول تقدیر حصول روح جنت کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، کوشش و عمل کرنے آیا ہے۔ بعض لوگ اس بات سے معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ سبوں کو تقدیر ایک جیسی کیوں نہیں ہے، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کی صورتیں ایک ہی جیسی ہو جائیں تو یعنی تمام آدمیوں کی صورتیں ہو بہو ایک کر دی جائے اور ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوا تو قیامت کل کو نہیں آج ہی ہوگی، آج ہی ہو جائے گی، اسی وقت ہو جائے گی، کیونکہ
جو صورت باپ کا ہوگا وہی صورت بیٹے کا ہوگا، اور تمام دنیا کا وہی صورت ہوگا۔ جو صورت کے ماں کی ہوگی وہی صورت بیوی کی ہوگی، بہو اور بیٹی کا ہوگا، تو پھر کون کس کو پہچانے گا؟ کیا امتیاز باقی رہے گا؟ غرض اس صورت حال میں دنیا کا کام ایک سیکنڈ کو بھی نہیں چل سکتا۔ بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ تو ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تو جب تمام انسانوں کی صورتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے، تو تمام آدمیوں کی تقدیریں یعنی روح و جنت ایک جیسی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بس ایک ہی تقدیر دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور سب کی خصوصیت و روشنی بھی ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ اور روحیں یعنی تقدیروں کی 8 قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ بہشت جنت بھی 8 ہیں۔ انسان اور روحوں کو پیدا کرنے والا قادر مطلق خالق نے تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کیا تھا، جیسے کہ قدرت انسان کو معصوم بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، نہ تو کسی ایک کو جوان پیدا کرتا ہے، نہ دوسرے کو ضعیف بوڑھا پیدا کرتا ہے، بلکہ تمام آدمیوں کو قدرت ایک ہی صورت معصوم بچے کی شکل میں عالم وجود میں لاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو شریف و عاقل اور دوسرے کو بیوقوف اور رذیل پیدا کرتا ہے، بلکہ سب کسی کو یکساں پیدا کرتا ہے، مگر آدمی طرز طریقہ، ہوش، عقل و ہنر، شرافت اور اجبلیت خود اختیار کرتا ہے، خود سیکھتا ہے، کیونکہ عقل و خرد کا باغ و دوڑ خود انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان طریقہ و عقلیں یہیں سیکھتا ہے، تمام طور طریقہ عقلیں یہیں سیکھتا ہے۔ عقل و ہوش خود اپنی فہم و ادراک کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قدرت نے روحوں کو بھی ایک جیسا بے نور پیدا کیا تھا، مگر روحیں اپنی جہد و عمل سے انسان کے مطابق ہی روشن ہوئی ہیں اور روشن ہوتی ہیں۔ روحوں کے لیے انسان کوشش کا ایک آلہ ہے۔ انسان اپنی روحوں کی جانب سے وعدہ کے ساتھ دنیا دارالعمل میں آیا ہے، اور مقصد حیات انسان کا یہی ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے، اتنی عمل کرے کہ اپنی تقدیر، اپنی روح جنت کو تا حیات روشن کرنے کی سعی وہ کوشش کرے۔ جنت انسان کے اپنے عمل کے مطابق ہی ہوگا۔ جس نے جیسا عمل کیا ہوگا، اس کا روح، اس کی تقدیر یعنی جنت بھی ویسا ہی ہوگا۔ بعد قیامت قدرت انسان کو اس کی تقدیریں جو روح و جنت ہے انسان کو عطا کرے گا۔ جنتی لوگ صاحب تقدیر ہوں گے، کیونکہ تقدیر ہی جنت ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو صاحب تقدیر تھے، کیونکہ وہ اپنی کوشش و عمل سے اپنی کو یعنی روح کو، اپنی جنت کو پا چکے تھے۔ وہی لوگ بزرگان دین اور اللہ کے ولی تھے، جن کے اشاروں سے پتھر سونا اور کنکری جواہرات بن جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ صاحب تقدیر تھے۔ صاحب تقدیر لوگوں سے ہی کرامات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جن کو اپنی تقدیر کا اور جنت مل چکا ہوگا یا مل چکا ہوتا ہے، انہیں اور کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے تقدیروں کی اصل و حقیقت۔ بس تقدیر جنت ہے، کوشش انسان، تقدیر خدا ہے، کوشش بندہ۔ واضح ہو کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی حقیقت اور اللہ کی ذات و اصل کا کوئی پہچان نہیں ہے، اصل و حق کو نہیں پہچانتے ہیں، وہی لوگ اپنے تقدیر سے بے خبر ہیں۔ انہیں اپنی تقدیر کا کوئی اصلیت، کوئی صورت نہیں دکھائی پڑتا، مگر وہ لوگ جنہیں اللہ کی ذات و اصل کی پہچان ہے، وہ لوگ اپنی تقدیر سے خوب واقف ہیں۔ مسئلہ تقدیر ناقابل حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل ماننے والوں کے لیے صرف 2 نقطہ، 2 عظیم مثالوں میں ہی حل موجود ہے، اور وہ دو مثال زمین اور پانی ہے۔ تدبیر زمین ہے، تقدیر پانی۔ گرچہ تمام چیزوں کی پیدائش زمین سے ہی ہے، زمین ہی ہر ایک چیز کو پیدا کرتی ہے، درخت پودے ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں حتیٰ کہ آدمی کی پیدائش بھی زمین و مٹی کے سے ہے۔ زمین میں یہ قوت ہے کہ وہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا دیتی ہے، قطرہ کو دریا بنا دیتی ہے۔ لوگ ایک دانہ بوتے ہیں جس کے عوض میں زمین ہزاروں ہزار دانے عطا کر دیتی ہے، یعنی ایک کو ہزاروں کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لوگ ایک دانہ ایک رائی بوتے ہیں، زمین اسے عظیم الشان درخت بنا دیتی ہے۔ غرض کہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ زمین ہی سے ہر ایک چیز کی پیدائش
اور وسعت ہے، مگر زمین میں پیدا کرنے کی قوت ہوتے ہوئے بھی سوکھی زمین کسی چیز کی پیدائش نہیں کر سکتی، لیکن پانی کے ملتے ہی، یعنی جب خشک زمین پانی سے بھیگ جاتی ہے تو اور مٹی نم ہو جاتی ہے تو جب ہی ہر ایک کو زمین پیدا کرتی ہے، بدل دیتی ہے، ایک دانے میں ہزاروں ہزار دانے میں تبدیل کر دیتی ہے، ایک رائی برابر تخم کو عظیم الشان درخت بنا دیتی ہے۔ غرض ان دو قوتوں کے باہمی تعاون سے ہر ایک چیز کی پیدائش ہے اور وسعت ہے۔ پانی بغیر مٹی کے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتی اور نہ زمین بجز پانی کے کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے۔ بس یہی حال تقدیر و تقدیر کا ہے، تدبیر و تقدیر کا ہے۔ بغیر تدبیر کے تقدیر کچھ نہیں کر سکتی اور بغیر تقدیر کے تدبیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تدبیر اور تقدیر مثل مٹی اور پانی کے ہے، دونوں کی باہمی تعاون سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بس تدبیر زمین ہے اور تقدیر پانی ہے، تدبیر آدمی ہے اور تقدیر ستارہ روح، تدبیر بندہ ہے اور تقدیر خدا ہے، تدبیر مدد ہے، تدبیر مرد ہے اور تقدیر عورت۔ مسئلہ تقدیر کا یہی ایک حقیقی حل و مثال حق ہے، ایک حقیقی حل و مثال حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔